ज़फ़र हिलाली साहब, इसमें क्या कहिएगा? ईरान का जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो बहुत है, और जाहिर है इन्होंने तो सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्ब किया है। वो बॉम्बिंग जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस से मैं जिक्र कर रहा, वो तो शुरू नहीं हुआ है और शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी। अब तो सिर्फ वायलेंस होगा, बॉम्बिंग होगी, मिसाइल स्ट्राइक्स होंगे। वो न्यूक्लियर फियर इनके इससे निकल गया है। तो अब इजराइल खुद ही कहेगा कि हमें ज़्यादा ये जो रिस्पॉन्डर, ये जो इक्विपमेंट से हम गिराते हैं उनको ज़्यादा दे दें, और आस्ते आस्ते वो कम हो जाएगा। असल जो सप्लाई है ईरान का लिमिटेड होगा ना, फाइनाइट होगा, एक दिन तो वो ख़त्म ही होगा। तो उससे हो रहा है, अब ये चलता रहेगा। मगर मेरे ख्याल में कि द मेन क्वेश्चन हैज़ बीन डिसाइडेड। बकौल ट्रम्प, उसने कहा है स्पेक्टेक्युलर सक्सेस ऑफ द बॉम्बिंग ऑफ ये जो 3 साइट्स, नातान्स और हार्डो और एक और जो है। तो मेरे ख्याल में ये तो होगा, और वाकई ये उनका जवाब ही है, और ये जवाब होता रहेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को भी शायद सक्सेसफुली बंद कर दें कुछ देर के लिए। इस तरह से रिएक्शन आए तो है कि जी वो एनपीटी से ईरान बाहर निकल सकता है। दूसरा ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज, वो जो ईरान और ओमान के दरमियान पट्टी है जहाँ से 20% दुनिया का तेल जाता है, उसको रोक सकते हैं। तीसरा यह है कि अपनी प्रॉक्सी जो है ना, वो रीजन में वो अमेरिका के मफादात के खिलाफ वो इस्तेमाल करेंगे, जैसा उन्होंने कहा भी है कि आपके अहदाफ पे हम हमले करेंगे। आपको इन तीनों बातों में कितनी कामयाबी नजर आती है ईरान की तरफ से? देखिए, आपने बड़ा अच्छा एनालाइज किया है साहब। 3 चीज़ें हैं। जिधर तक इनके जो साथी हैं वो तो दे आर नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर बंद भी हो जाए, और जो ट्रम्प कहा है सही है, तो थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा। अगर इन्होंने अपने न्यूक्लियर एसेट्स निकाल लिए हैं और उसमें इतनी यूरेनियम है जो इनरिच करके बम बन सकता है, जो ऑलरेडी इनरिच्ड हैं, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना जी। फिर तो इसके माने वो है कि इनके पास बम है और वो डिप्लॉयड है, और अब बात है कि उसको फेंकना इजराइल पे या अमेरिकन बेसिस पे। ये इसके बारे में आप और मैं क्या कर सकते हैं? हमें क्या पता है कि कैसे ये ठीक कह रहे हैं आप जफर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अभी आप देख लें कि ये जो ईरान को इजराइल ने जो अमेरिका को इसमें खींच के लाए हैं, वो उन्हें पता था जहाँ तक उन्होंने हमले करने से किए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि ये 14 से 15,000 केजी का जो पे लोड चाहिए था, जिसके लिए स्टेल्थ जहाज जो है ना 20 किस्म की बॉम्बर, ये इजराइल के पास नहीं थे। उनके पास 5,000 का पे लोड था, इसलिए उन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व किया। तो आप ये जो बात कर रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है। अगर ये इनके पास किसी तरीके से ईरान ने ये असला बना लिया है, न्यूक्लियर हथियार उनके पास आ गए, उनका वो इस्तेमाल कैसे करेंगे, वॉर एक्ट उनके पास किस तरह के होंगे, और अल्लाह ना करे अगर वो इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर दुनिया का नक्शा क्या होगा? आप बात कर रहे हैं कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो फेंक दें, ये कह रहे हैं सक्सेस? जी जी। तो फिर तो एहतसाम साहब, हर बस क्या होगा, माने कि यूएन की मीटिंग होगी और कहेगी कि जिधर भी ये ऐसे लोग हैं, जैसे मिसाल ईरान, हम और मुख्तलिफ और मुल्क, जिनको वो चाहते नहीं है कि इनके पास ऐसी कैपेसिटी हो, उन सब पे वो आके कहेंगे कि बताओ बताओ बताओ। माने पागल हो जाएंगे वो फिर। और सब लोगों को न्यूक्लियराइजेशन, जो मैं समझता हूँ कि गोल है, खैर पाकिस्तान के खिलाफ तो इनका गोल है डी न्यूक्लियराइजेशन और डिसइंटीग्रेशन, मगर जो दूसरा है वो फिर शुरू हो जाएगा। हर मुल्क में जिधर वो उनको ख्याल है, शुबा है, शक है, उधर वो जाएंगे। ज़्यादा मुल्क नहीं है, इधर आएंगे। हिंदुस्तान तो उनके साथ है, हिंदुस्तान तो उनका साथ दिया है, इजराइल के साथ दिया है, इजराइल के वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, इजरायली खुद जाके लड़े हैं, उनको इस जंग में लड़े हैं जो हमारे साथ हो रहा था, उनके जो ड्रोन्स, हैरब ड्रोन्स को एक्सप्लोड करने के लिए। तो पता नहीं इंडिया के साथ उनका क्या होगा, मगर ऑल अदर न्यूक्लियर वेपन, खैर चीन और रूस में उनको आने नहीं देंगे, वो ना आ सकते हैं। बस ये जो दूसरे मुल्क है, नॉर्थ कोरिया के, वो भी रूस का गोद में बैठा हुआ है, चीन के गोद में, उसको भी कुछ नहीं करेंगे। तो कौन रह जाता है?
ہم ہیں. اچھا ظفر صاحب، لوگوں کو بڑی امید تھی، یا تو ہے کہ لوگ امیدیں جلدی باندھ دیتے ہیں کہ رشیا اور چائنا کو بھی اندازہ ہے کہ اگر آہستہ آہستہ سارے ملک جو ہیں وہ گرتے چلے گئے اور امریکہ کے آگے کسی نے کوئی نہ باندھا تو کسی طریقے سے روکنے کے لیے، تو پھر یہ کل ان کے اوپر بھی آئے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی سفارت کاری اس وقت کیا ہے؟ کیا جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے معاملہ؟ ان پہ نہیں آئے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں. بیکاز نہیں آ سکتی، دے ٹو بگ. اور دوسرا، ان کو ایک دشمن تو چاہیے نا. اگر آپ نے نیوکلیر ویپنز رکھنے ہیں تو ایک نیوکلیر تو کم سے کم دشمن ہونی چاہیے، نہیں تو پھر آپ وہ نیوکلیر ویپنز کس پہ استعمال کریں گے؟ اگر آپ $800 بلین ہر سال خرچ رہے ہیں تو کوئی تو بہانہ ہونا چاہیے نا. دشمن ہے ضروری. دیکھیے، آپ جلد سے آپ یہ یوکرین وار کا کیا مطلب ہے احتشام صاحب؟ یہ جو یوکرین وار ہے یہ اٹ از نیسیسری تو روس کو دشمن رکھنے، نہیں تو روس نے کہا تھا ہمیں بھی لا جاؤ نیٹو میں. بھائی یہ تو گورباچوف نے کہا تھا کہ مجھے بھی آنا ہے، لیٹ می جوائن نیٹو. اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جرمن ری یونیفیکیشن مان جائیں تو پھر بات ختم، نیٹو بھی نہیں ہوگا. مگر یونیفیکیشن بھی ہو گیا، نیٹو بھی بچ گیا. اور پھر انہوں نے کتنے دفعے وعدہ کیا تھا. یہ جیرمی سیکس جو ہے، یہ پروفیسر، اس سے سنیں، یہ کہتا ہے میں گواہ کہتا ہوں. اور فائنلی جب پوتن جا کے کلنٹن کو کہا کہ بھائی تم کہتے رہتے تھے اور نیٹو بڑھے گا نہیں، نیٹو سوویت رشیا کے بارڈرز کے نزدیک نہیں آئے گا، بس جو ہے وہ ہے، اور ابھی تم نے کوئی 11-12 فارمر ایسٹ یورپین اسٹیٹس کو تم نے اندر لے لیا ہے نیٹو کو، تو یہ تو تم نے ایشورنس دی تھی. تو کلنٹن کا کیا جواب تھا؟ Did I give it to you in writing? لیکن ظفر صاحب ایک اور اس کا ڈائمنشن جو یورپ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ابھی چند دن پہلے جرمنی کے چانسلر جو صدر ہوتے ہیں ان کا بیان ہے کہ اسرائیل از ڈوئنگ اے ڈرٹی ورک فار اس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یورپین یونین نے بھی صرف الفاظوں سے کھیلا ہے اور پوری طرح سے امریکہ کا ساتھ دیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جو اہداف مقرر کیے ہیں مڈل ایسٹ میں اسرائیل نے ان کو حاصل کر لیا جائے؟ ایبسولوٹلی. یورپین یونین اور امریکہ میں فرق نہیں ہے جی. یہ وہ کیا فرق ہے؟ یعنی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ایکسپیٹ پاکستانیز اور پاکستانیز کا، مگر یہ وہی ہے ایبسولوٹلی وہی، سیم اسٹاک سیم. یہ ایک کے ساتھ کبھی نہیں لڑیں گے، یہ ایک کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، اکنامک کمپٹیشن ہوگی. برٹن کے پاس تو کوئی ڈیفینس سسٹم ہے ہی نہیں. اب انہوں نے خرچنے لگے ہیں. جب ان کو خیال آیا تھا کہ شاید ٹرمپ جو ہے یار یہ ہماری باتیں نہیں مانتا، شاید اس کا کچھ ملاپ ہو جائے کنٹریز لائک امریکہ یہ وہ، تو ہمارے پاس بھی کوئی ڈیفینس سسٹم رہنا چاہیے. تو ابھی انہوں نے شروع کیا، مگر یہ سب نورا کشتی تھا. دیکھیے بہت حد تک یہ نورا کشتی تھا. میں ایسا نہیں کہتا ہوں نورا کشتی کے یورپ کو پتا تھا. یورپینز تو بڑے پزل تھے. وہ ایک میں مل کے کہتے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا امریکہ کو، نیٹو تباہ ہو گئی ہے، فورگیٹ امریکہ، امریکن پالیسیز بالکل مختلف ہے، کل وہ ایران کے ساتھ دوستی کر دیں گے. آلریڈی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فینٹاسٹک آدمی ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ایسے آدمیوں کے ساتھ وہ ملنا نہیں چاہتے تھے. خدا کے لیے اپنا اسٹریٹجی اپنا یہ کرو. مگر اب تو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کے اس میں کیا تھا. اور دیکھیے یہ جو نیتن یاہو ہے یہ یوکرینین ہے، یوکرینین جو، اور جو اسرائیل چلا رہے ہیں وہ 90% جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں وہ یورپینز ہیں، سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن یورپینز ہیں. تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو ایسی غلط فہمی نہیں ہونی ظفر صاحب فال آؤٹ آپ یورپ میں بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک بات تو ہے جو بڑی حقیقت ہے کہ جو اس وقت یوکرین اور رشیا کا کانفلکٹ چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، ابھی آپ نے دیکھا جرمنی نے بھی، باقی ممالک نے بھی کہا، بلکہ جرمنی کے صدر نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 2027 تک ہمیں امید ہے، یقین ہے، وہ وارن کیا تھا کہ روس جو ہے نا وہ حملہ کرے گا باقی یورپین ممالک کے اوپر. ابھی جس طریقے سے پوٹن صاحب کو انہوں نے ایسا پھنسا دیا ہے اس جنگ میں کہ وہ نکل نہیں پا رہے، جیت بھی نہیں پا رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو فرسٹریشن اور جس طریقے سے پہلے انہوں نے پرووک کر کے حملہ کروایا پوٹن سے
اپنا ادھر یوکرین میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی یہ یورپین یونین کی طرف بھی جائے گا؟ ایران نے کہا ہے کئی موقعوں پہ، اس نے اپنا روس نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو باقی ملک جو ہے نا ان کے اوپر بھی میں چڑھائی کروں گا یورپ کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی چینج پہ معاملہ ادھر جا سکتا ہے؟ کسی چینج کا سوری پھر پورا سوال نہیں، جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی جو صورتحال یورپ میں بن رہی ہے، آپ یہ جس طریقے سے روس کو پرووک کر کے حملہ کروا دیا یوکرین پہ، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، روس کہتا ہے کہ اگر یہ معاملہ رہا میرے سرحدوں کے قریب آپ آتے رہے تو میں باقی مالک کو بھی پھر لپیٹ میں لوں گا، حملہ کروں گا. آپ کو لگتا ہے کہ کسی سٹیج پہ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں آج یورپین یونین والے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ رشیا جو ہے نا وہ فردر نیکس کرے گا اور ملکوں کو بھی؟ نہیں، رشیا نہیں کرے گا. پوتن تو خیر تک نہیں کرے گا، اس لیے کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، اس کو پرووک کیا گیا ہے، اور وہ جو اسپیشل آپریشن وہ تو اس کو کرنا ہی پڑا. نہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان کے بارڈر تک آ گئے تھے، اور اس کے بعد تو کوئی ٹائم وارننگ بھی نہیں ہے، ویسے ہی کوئی 10-15 منٹ وارننگ ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. نہیں، آئی تھنک کہ وہ دیکھیے یہ تو انٹروین کر رہا ہے، میڈییشن کا آفر دیا ہے پوتن نے. آپ سمجھتے ہیں پوتن یورپین نہیں؟ پوتن چاہتا ہے امریکہ روس کا اپنا علیحدگی ہو اور ورلڈ پاور ہے، یس، اور ہے ہی ورلڈ پاور. اتنا زمین کسی اور ملک کے پاس ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، اینڈ سو اسپارسلی پاپولیٹڈ. روس تو ہیز اے گریٹ فیوچر، مگر کہنے کی بات ہے وہ خود میڈییشن کرنا چاہتا ہے. آفر کیا ہے انہوں نے، ایکسیپٹ نہیں کیا، کہتا ہے آئی ول ٹرائی اینڈ میڈییٹ. اور روس اور اس نے بھی اچھی تعلقات کی تھی اس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، بیکاز یہ روس یہ لڑاکو روس نہیں ہے، یہ جو ایکچولی ایک ہی چیز ہے جو امریکہ اور چائنا کا بھی ایک کمپٹیشن اگر ہو، اور وہ ہے تائیوان پہ. اور اگر امریکہ تائیوان چھوڑ دیں تو پھر ان کا بھی کچھ نہیں ہے. روس اور امریکہ کبھی نہیں لڑیں گے، یہ تو پوتن بات کرتا رہتا ہے اس سے. روس اور امریکہ کبھی نہیں لڑیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.